16 دسمبر پاکستان کی بدترین تاریخوں میں سے ایک تاریخ ہے، شاید سب سے بری تاریخ ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ پاکستان دو لخت ہوا اور اس کے بعد ہمارے لخت جگر جو ہیں ان کو دہشت گردوں نے ہم سے چھین لیا، اکا دکا نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں۔ اس سے بڑی مصیبت اور دل آزاری کی جو بات ہے وہ یہ کہ نہ ہم اس واقعے کو یاد کر کے اس سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں اور نہ اے پی ایس جیسے واقعات کا تدارک کرنے کی ہم ذمہ داری سنبھالنے کو تیار ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ اے پی ایس کے لوگوں کو ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اے پی ایس کے جو والدین ہیں، جو بچے شہید ہوئے یا بچوں کے علاوہ جو بڑے بھی شہید ہوئے، ان کے جو ورثاء ہیں، ان کی امیدیں دوبارہ سے ریوائیو کر دی گئیں جب سپریم کورٹ کی طرف سے اس معاملے کا نوٹس لیا گیا اور کہا گیا کہ جو ذمہ داران ہیں، جو پالیسی ساز اداروں کے سربراہان تھے، ان کے خلاف کارروائی پر حکومت کا کیا نقطہ نظر ہے۔ خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ اس اندوناک واقعے کی اس تاریخ سے پہلے اس کے اوپر کچھ فیصلہ ہو جائے گا۔ چند دن پہلے اس ہدایت میں بھی 4 ہفتے کا اضافہ کر دیا گیا۔ زخموں پر نمک چھڑکنے کا جو عمل ہے وہ صرف اسی تک محدود نہیں ہے۔ میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا کی جو خبریں چلائی جاتی ہیں، ان سے جو لواحقین ہیں، جو ورثاء ہیں، جو والدین ہیں، ان کی دل آزاری ہوتی ہے، اس کو آپ بیان نہیں کر سکتے۔ اس واقعے کے فوراً بعد میں نے وہاں پر جا کر رپورٹنگ کی، اس واقعے کے فوراً بعد جا کر میں نے وہاں پر والدین سے بات چیت کی، اس کے اوپر ہم نے ڈاکومنٹریز بنائیں۔ تو میں کچھ ریلیٹ کر سکتا ہوں کہ ان والدین کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی کہ جب اتنے سال گزرنے کے بعد وہ ٹیلی ویژن کے اوپر یہ خبریں سنتے ہوں گے کہ ان کا معاملہ تو طے ہو گیا ہے۔ ان کا غصہ کیا ہوتا ہوگا؟ اس غصے کا عکس آپ کو نظر آیا جب والدین نے 16 دسمبر کو ایک ٹی وی چینل پر چلنے والی خبروں کے رد عمل کے طور پر اس ٹی وی چینل کا پشاور میں جا کے بیورو آفس کا گھیراؤ کر لیا اور جو داخلے کے رستے ہیں اس کو بند کر دیے۔ خبر کیا چلائی جا رہی تھی؟ جو اخبارات میں خبریں چلیں ان کے مطابق اس ٹی وی چینل نے خبر یہ چلائی کہ بہت بڑے پیمانے پر والدین کو کمپنسیشن دے دی گئی ہے اور ان کے معاملات طے ہو گئے ہیں۔ نوکریوں کا بھی ذکر کیا گیا اور یہ بھی بتایا گیا کہ کس طرح ریاست نے اپنی تمام تر جو ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھا دیا، مالیاتی طور پر بھی ان کو کمپنسیٹ کر دیا، ان کے ساتھ نشستیں بھی کیں، نوکریاں بھی دلوائی گئیں۔ یہ بھی بتایا گیا کہ کس طرح ان لوگوں کے اوپر ظلم ڈھانے والوں کا بھی کلا کم کر دیا گیا۔ تو اب کچھ کرنے کو باقی نہیں ہے۔ چینل کی خبروں کے اندر یہ چیز موجود تھی۔ جب والدین نے یہ سنا تو ان کی ظاہر ہے آپ سوچ سکتے ہیں کیا ان کے دل پر گزری ہوگی۔ ان کا جو رد عمل تھا بڑا واضح تھا۔ انہوں نے پھر اپنے دوسرے لوگوں سے بات کی، پھر سال انہوں نے اکٹھا ہو کر ایک احتجاجی جلسے کی شکل اختیار کی اور جا کر اس چینل کے بیورو آفس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور احتجاج کیا۔ پھر پریس کلب والوں نے انٹروین کیا اور یہ بتایا کہ اس کا بیورو کا لینا دینا اس سے ہے نہیں۔ چینلز کے جو صحافی ہیں، اخبارات کے جو صحافی ہیں، وہ چینلز کی پالیسی کے ذمہ دار نہیں ہوتے۔ میں اس بات کی گواہی دینے کو تیار ہوں اور مجھے اپنے تمام دوست جو بھلے کسی بھی چینل کے ساتھ منسلک ہوں اور اس چینل کی پالیسیوں کا وزن اٹھانے پر مجبور ہوں، ان سے بہت ہمدردی ہوتی ہے کیونکہ وہ دل سے ان چیزوں کو مانتے نہیں ہیں، لیکن مالکان کی طرف سے پالیسیاں لاگو کی جاتی ہیں جو اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آتی ہیں۔ اس سلسلے میں بھی یہی ہوا۔ اب اس میں اہم بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پالیسی بنائی گئی کہ میڈیا کے اوپر تشہیر کی جائے کہ اے پی ایس کے جتنے لوگ ہیں ان کے تمام معاملات طے ہو گئے، یہ ایک باقاعدہ پالیسی ڈائریکٹیو کی صورت میں اس کا اجرا کیا گیا تھا اور بلٹ پوائنٹس یعنی نکات کی صورت میں مختلف چینلز کو یہ 2.5 پیج پر مبنی کاغذ بھجوایا گیا تھا جس میں بتایا گیا تھا، یہ ان دنوں ہو رہا تھا کہ جب سپریم کورٹ نے اس کا دوبارہ سے نوٹس لیا تھا، بتایا گیا تھا کہ آپ لوگ سپریم کورٹ کے اندر موجودہ جو کیس ہے اس کے اوپر جب آپ پروگرام کریں تو ان نکات کو آپ ہائی لائٹ کریں جس کے اندر وہ تمام باتیں بتائی گئی تھیں جو اس چینل کی نیوز رپورٹ کے اندر چلائی گئیں اور جس کی وجہ سے اے پی ایس کے جو ورثاء ہیں، والدین جو ہیں، ان کی دل آزاری ہوئی اور احتجاج پر مجبور ہوئے۔ تو یہ جو چینل کے اوپر مواد چل رہا ہے اے پی ایس کے معاملے کو دبانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ اے پی ایس کا معاملہ طے ہو چکا، تمام لوگ جو اس میں ملوث تھے کیفر کردار
پہنچائے جا چکے، ان کو جہنم واصل کیا جا چکا، جو بھی بیانیہ بناتے ہیں، اور کمپنسیشن دی جا چکی، وفاق نے علیحدہ کمپنسیشن دی، صوبوں نے علیحدہ کمپنسیشن دی، فوج نے علیحدہ کمپنسیشن دی، نوکریاں دلوائیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام کا تمام بیانیہ جو ہے یہ چینل کا بیانیہ نہیں ہے، یہ تحقیقاتی رپورٹ نہیں ہے، یہ سرکاری طور پر بتایا گیا ہے۔ اور اس مرتبہ بھی یہ ہوا کہ جب اس چینل کے نمائندے سے ڈان اخبار کے رپورٹر نے پوائنٹ آف ویو لیا، تو انہوں نے جو آگے سے جواب دیا وہ بڑا زبردست ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی رپورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں جو معلومات ہم نے دی، کیونکہ ہم نے یہ رپورٹ حکومتی ذرائع سے حاصل کی، یہ معلومات حکومتی ذرائع سے حاصل کی۔ تو وہ انڈورس کر رہے ہیں میرے اس بیان کو کہ 2.5 پیج پر مبنی بہت سارے نکات سے مزین ایک کاغذ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے مختلف چینلز کو، کہ جب بھی آپ اے پی ایس کی بات کریں تو یہ نکات آپ ذہن میں رکھیں۔ جو پیرنٹس کی دل آزاری ہوئی ظاہر ہے ان کے غم سے بڑی نہیں ہے جو ان کے دلوں پر، ان کی روحوں پر ساری زندگی کے لیے نقش ہو چکا ہے۔ ریاستیں اور حکومتیں اپنے شہریوں کا تحفظ کرتی ہیں، اگر وہ تحفظ نہیں کر پاتی تو اس کے اوپر معذرت کرتی ہیں، تدارک کرتی ہیں۔ جو لوگ ذمہ دار تھے ان کو ذمہ داریاں نہ نبھانے کی پاداش میں کچھ سزا تجویز کرتی ہیں۔ وہ زخموں پر نمک نہیں چھڑکتی ہیں، وہ جھوٹ کے ذریعے لوگوں کی دل آزاری نہیں کرتی ہیں۔ جو وکٹمز ہیں ان کو استحصالی طبقے کے ساتھ نہیں جوڑتی ہیں۔ میڈیا کے ذریعے اس قسم کی خبریں پھیلانا کہ اے پی ایس کے معاملے میں اب کچھ نہیں رہ گیا، اے پی ایس کی جو ٹریجڈی ہے اس کے برابر کی ایک اور ہم ٹریجڈی بنا رہے ہیں اس ملک کے اندر۔ تو تمام میڈیا مالکان سے درخواست ہے کہ آپ اس قسم کے معاملات کے اوپر رپورٹنگ کرتے ہوئے جن کو آپ حقائق کہتے ہیں ان حقائق کی پہلے تصدیق کر لیا کریں، ان حقائق کا جو آغاز ہے اس کو کون پھیلا رہا ہے اس کے اوپر بھی توجہ دیا کریں، اور یہ دیکھا کریں کہ جب آپ ایسی رپورٹنگ کرتے ہیں تو آپ اپنی کریڈیبلٹی کو کس برے طریقے سے ڈیمیج کرتے ہیں، آپ اپنی ذمہ داریوں کو کس برے طریقے سے وائلیٹ کرتے ہیں، اور جو لوگ آپ کو سن رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے بارے میں کیا رائے بناتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے لوگوں کے جذبات سے محبت نہیں ہے تو کم از کم اپنی برانڈ کی کریڈیبلٹی سے ہی محبت کر لیں، ایسی خبریں نہ چلائیں، بالخصوص اے پی ایس کے معاملات کے اوپر، جس سے معاملات سدھرتے نہیں ہیں بلکہ جذبات اور بھڑکتے ہیں۔ عدالت عظمیٰ سے بھی درخواست ہے کہ اگر آپ نے اس قصے کو کھول ہی لیا تھا تو پھر اس قصے کو کسی منطقی نتیجے پر پہنچائیں، جو بھی نتیجہ آپ نے اخذ کرنا ہے، اس کو لٹکائیں مت۔ پہلے ہی لٹک لٹک کر یہ لوگ تھک گئے ہیں، جذباتی طور پر مکمل طور پر ڈیواسٹیٹڈ ہیں، اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ مزید آپ ان کے اوپر اگر اس قسم کے ظلم اٹھائیں گے، اخبارات میں چھپوانے والی خبروں کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، کھوکھلے دعووں کے ذریعے، تو پھر ظاہر ہے ان کی طرف سے رد عمل آئے گا۔